کچھ خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہے. علی احمد قرش صاحب مختصراً بتائیں کہ کیا یہ جوڈیشل کمیشن کو ملنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ نہیں، حیثیت تو اس ملک کے شہری کے میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو یا کوئی بھی ہو، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ راستہ آئی ایم ایف کو دیا کس نے؟ یہی لوگوں نے دیا جی، یہی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہی جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. تو میں اگر چیخوں بھی اور میں کہوں کہ کوئی اختیار نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے، تو راستہ تو انہوں نے دیا. جی عقیل ملک صاحب، یہ ویسے اصولی طور پہ اچھا میسیج دے رہے ہیں آپ کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جوڈیشل کمیشن سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے. نہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے میر صاحب کہ یہ ڈیلیگیشن سپتمبر پچھلے سال میں آنا تھا. یہ گورننس اور کرپشن کے اوپر جو ہے ان کی ایک وزٹ ہوتا ہے جو کہ پچھلے سال سپتمبر میں نہیں ہو سکا اور ابھی وہ وزٹ کر رہے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز تو حکومت نے سائن نہیں کی کہ جس کے اوپر وہ کہیں کہ جی اسپیسیفکلی آپ نے جوڈیشل کمیشن کے ساتھ جا کے ملنا ہے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. وہ 19 مختلف منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے وہ ملاقات کریں گے. گورننس، رول آف لا اور دیگر ایشوز ہیں ان کو وہ دیکھیں گے، بیکاز آبویسلی جب وہ ٹرانچ آتی ہے تو ساتھ میں یہ چیزیں بھی اوور آل جو سچویشن ہے وہ دیکھتے ہیں. برکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف اور صرف جو اکنامک فرنٹ ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، اس ٹیکنیکل فرنٹ کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ دیگر معاملات. اچھا علی ظفر صاحب، آپ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، تو بینگ دی ممبر آف دی جوڈیشل کمیشن کیا یہ آپ کو مناسب لگے گا کہ آئی ایم ایف والے آ کے آپ سے میٹنگ کر کے پوچھیں کہ آپ نے کون سے اچھے کام کیے؟ جی دیکھیں، جہاں تک جو جیسا قرش صاحب نے کہا کہ یقینی طور پہ کسی بھی فورن انسٹیٹیوشن کو آپ کی انٹرنل مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو ان کو آنسریبل نہیں ہے، ان کو جواب دہ نہیں ہیں آپ. لیکن جو آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ ہوئی ہے اس میں شک نمبر 28 ہے شاید یا 29، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کون سی شک، لیکن محلہ 28 ہی ہے، جس میں یہ ذکر کیا ہے کہ قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا اور جوڈیشل سسٹم کے اوپر آئی ایم ایف نے کنڈیشنز لگائی ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. حکومت نے یہ سائن کیا ہوا ہے اور حکومت کی اب پابند ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرے. تو اگر اس شک کے تحت اگر آئی ایم ایف آئے گی اور ملنا چاہے گی جوڈیشل کمیشن کو، کیونکہ جوڈیشل کمیشن ہی ایک آئینی ادارہ بنایا ہے آئین کے تحت، جس نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ کون چیف جسٹس ہوگا، کون جج ہوگا ہائی کورٹ کا، کون جج ہوگا سپریم کورٹ کا. تو میرا خیال ہے یہ ایک آئینی انسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ملاقات کی اجازت حکومت نے اس ایگریمنٹ میں دے دی ہوئی ہے. تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ملیں اور ہم ان کو سچ بتائیں گے جو بھی سچ ہے. کسی پاکستان کی کوئی اس میں نقصان نہیں ہے سچ بتانے میں. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ اب ایک کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہے، حکومت اس کی پابند ہے، تو ہم ایک آئینی ایک ادارے کے تحت ہم بھی پھر ملیں گے. حکومت بہت بہت شکریہ علی احمد، ایگریمنٹ کیا ہم پوری کریں گے. بہت شکریہ علی ظفر صاحب، علی احمد قرش صاحب اور عقیل ملک صاحب. اور جو آخر میں علی ظفر صاحب یہ ہے، بہت غور سے سنیں اس کو دوبارہ کہ آئی ایم ایف اگر جوڈیشل کمیشن کی جو ممبران ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ حکومت نے ہی ان کو راستہ دکھایا ہے. اور اگر ان کی میٹنگ ہوئی تو بقول علی ظفر صاحب کے پھر ہم ان کو سچ بتائیں گے. اور ان کا سچ کیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. وہ ان کا سچ اور ہے، حکومت کا سچ کچھ اور ہے. تو جو راستہ آپ نے دکھایا آئی ایم ایف کو، اس سے اس کو دو قسم کے سچ سننے کو ملیں گے. اور ظاہری بات ہے پھر فیصلہ آئی ایم ایف اپنی پسند کے مطابق کرے گی، آپ کی پسند کے مطابق نہیں کرے گی.